السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک تعالیٰ کے واسطے ہے۔ ہر قسم کا درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہے اور ان کی آل کے لیے ہے۔ جس طرح کے اس وقت پاکستان میں ایک ماحول ہے، کل بروز ہفتہ پورے پاکستان کا سما منظر کچھ اور ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ اعمال وہ افعال سر انجام دینے چاہیے کہ جو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اہل بیت کو سکھائے تھے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اتباع پیروی کرنے والے اہل بیت تھے، صحابہ کرام تھے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم فلسفہ منطق کے دلائل کے انبار لگا کر اپنے ہی کسی فعل کو ثابت کریں کہ یہ کار ثواب ہے اور یہ کسی قسم کی بدعت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے میرے آقا سے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ ان کی اتباع کرنے والے، سب سے زیادہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے میرے نبی کے صحابہ تھے، اہل بیت تھے۔ انہوں نے اگر کوئی کام نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں تو اس کو کرنے والے دلائل پر دلائل دے رہے ہیں۔ کبھی کوئی قرآن کی آیت کیا سیاست و سوال لاتے ہیں سامنے، کبھی کسی حدیث کا مفہوم اپنے تحت بیان کرتے ہیں، کبھی کسی امام کی بات
کو دہراتے ہیں اور اپنے مسلک کے کسی کام کو جو اس مسلک کے تحت ہو رہا ہے اس کو حق ثابت کرنے کے گھنٹوں دلائل دیتے ہیں۔ بھائی آپ کے دلائل سب کے سب ایک طرف میرے نبی کے صحابہ، اور اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین کا دور۔ اگر وہ آپ کے کسی فعل، خوشی یا غم، عبادت یا کوئی وظیفہ یا کوئی ورد یا کوئی عمل اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ ان قدوسیوں نے، اہل بیت نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کوئی اس طرح کا رات یا دن یا شام منایا، ہم سے زیادہ وہ اسلام کو سمجھتے تھے۔ پہلی بات، ایک کام تم کر رہے ہو، میں آج کسی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ نفرت پھیلانا اور مسل کی پرچار کرنا مجھے نہیں آتا، نہ میں کرنا چاہتا، نہ یہ میرا منبع ہے، نہ یہ میرا محور ہے، اور نہ ہی یہ میرا مشن ہے۔ میں بس آپ کو اس بات کی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ کام اہل بیت نے کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ اگر نہیں کیا تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس طرح کی کوئی عبادت کرنے کی، اس طرح کے کوئی ورد، وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی جلی، کوئی خفی ذکر کرنے۔ وہ ہم سے زیادہ نہ صرف دین کو سمجھتے تھے بلکہ شریعت کو بھی سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب جو کام تم کر رہے ہو اور اس کو سنت کے مطابق قرار دے رہے ہو، حدیث کے مطابق قرار دے رہے ہو، تو سوچ لو کہیں وہ تمہارا عمل ضائع نہ جائے، اور کل قیامت کا دن ہو تم ساری زندگی جس عمل کو حق ثابت کرتے رہے اس کا رتی برابر بھی آپ کو ثواب نہ ملے، کیونکہ میرے نبی یہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہاں وہ دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی نے دین مکمل کر دیا، قرآن مکمل ہو گیا، عبادت کا، ریاضت کا، صبح و شام کے اذکار کا ہر طریقہ میرے نبی بیان کر کے گئے۔ صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اس کو محفوظ بھی کر لیا، اس پر اپنی زندگیاں عمل پیہم مسلسل اس پر عمل کرتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں رہتے ہوئے نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، سنت کے نام سے مدلل کر کے، تقلید کے نام پر یا ائمہ کی پیروی کے نام پر جو کام کر رہے ہیں، اگر تم اس کو بدعت نہیں سمجھتے، تم اس کو شرک نہیں سمجھتے، تو پھر شرک کیا ہے؟
تو پھر بدعت کیا ہے؟ جب تم کسی اپنے ہی کام کو نہ شرک سمجھتے ہو نہ بدعت سمجھتے ہو، تو جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو پھر شرک کون کرتا ہے؟ عیسائی تو نہیں کرتے نا، یہودی تو نہیں نہ کرتے، وہ تو کافر ہے، ان کو تو سارا عمل ہی کفر پر ہے۔ شرک کرنا ہے تو مسلمانوں نے کرنا ہے، بدعت پر عمل کرنا ہے تو مسلمانوں نے کرنا ہے۔ ہم کسی یہودی عیسائی کے کام کو شرک یا بدعت تو نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے شرک اور بدعت کس کو کہنا ہے؟ کسی مسلمان کے کام کو۔ اور اگر تمہارا کوئی کام تمہارے مطابق شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، تو پھر میرے نبی جو ہر جمعے کے خطبے میں کہا کرتے تھے کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے اور جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو پھر جو تم اپنے مسلک کے تحت کر رہے ہو ثواب سمجھ کر، کل قیامت کے دن کیا معلوم کہ تمہارا یہ کام، تمہارا یہ فعل کہیں شرک میں یا بدعت میں شمار نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، زندگیاں اگر کسی فعل میں تم ضائع کر دو گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے اس کام کی، تمہارے اس فعل کی جو تم ساری زندگی کر رہے ہو، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ نے وہ عمل قبول کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عمل قبول کرنا ہے جس پر بہت میرے نبی لگا کر گئے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ میرے نبی پاک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ دین مکمل کر کے دنیا سے گئے۔ اب جو کام تم کرو اور اس کام پہ میرے نبی کی مہر نہیں، اس پر صحابہ کرام کا عمل پیغام نہیں، نہ تابعین کا نہ تبع تابعین کا اس پر دستور ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ جو تم کام کرتے رہے ہو ساری زندگی، جس پر دلالت دیتے رہے ہو، وہ ضائع نہ چلا جائے۔ اس لیے آج مسلمان جو باشعور ہے، جس کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، وہ انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے جان لیتا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، کس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے اور کس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آج کل یہ فیصلہ کرنا اور یہ ججمنٹ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہاں آپ گھنٹوں بھر رات گئے تک وقت ضائع کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال پہ اپنی زندگی میں سے روزانہ یا ہفتے کے دن یا جمعے کے دن یا چھٹی والے دن اگر آپ لوگ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک وقت آئے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ عمل کر رہے ہو نیکی سمجھ کر، وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانان اسلام، یاد رکھو نیکی وہی ہے جو اللہ
اور اللہ کے رسول اصول بنا کے گئے۔ عبادت وہی ہے کہ جس کو صحابہ کرام نے نبی مبارک کے نقش قدم پر چل کر اختیار کیا۔ ہم سے زیادہ صحابہ کرام دین سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ وہ شریعت کے تابع تھے، ہم سے زیادہ انہیں نبی سے عشق تھا، ہم سے زیادہ وہ نبی مکرم سے پیار کرنے والے تھے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم آج جو کام کر رہے ہیں، جو پاکستان میں رواج بڑھتا جا رہا ہے عشق نبی کے نام پر، یقین جانیے نمبر ایک تو فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے۔ اگر دیا جائے، حضرت عثمان غنی کیا کم امیر تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص کیا کم امیر تھے؟ لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہ کیا نبی مکرم کے گزرنے کے بعد بھی کہ جس طرح ہم آج کر رہے ہیں۔ 1400 سال میں ہم نے عبادت کے نام پر، ریاضت کے نام پر ایسے ایسے کام وضع کر لیے ہیں تو جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں، جو تابعین سے ثابت نہیں، جو تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو کام اہل بیت نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، اور جو کام ائمہ نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو، چاہے جتنی مرضی دلیلیں دیتے رہو، کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس کا ثواب بالکل نہ ہو، اس کا ثواب آپ کو رتی برابر بھی نہ ملے۔ اس لیے اپنے اعمال کو، اپنے وقت کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالیے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو لائیے، اپنی عبادتوں کو لائیے، اپنے تہواروں کو لائیے، اپنی خوشی اور غم کو لائیے۔ کیونکہ اگر آپ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزاریں گے اور اپنی طرز پر یا اپنے اسلاف یا اپنے گزرے ہوئے بزرگوں یا علماء دین کے نقش قدم پر چل کر آپ لوگ اگر اسی طرح کے رسم و رواج کرتے رہو گے تو پھر دیکھ لینا کل قیامت کے دن شاید تمہارے نامہ مال میں بدعت اور شرک کے سوا کچھ نہ لکھا گیا۔ اور یاد رکھنا، اگر تمہارے نزدیک بدعت نہیں تمہارا کوئی کام، شرک نہیں، تو مسلمانوں میں پھر کون شرک کر رہا ہے، کون پھر بدعت پہ عمل کر رہا ہے؟ اگر تم نہیں کر رہے ہو تو پرکھ لو، کیا جس طرح صحابہ کرام زندگیاں گزار کے گئے، کیا جس طرح تابعین تبع تابعین زندگیاں گزار کے گئے، کیا کافی نہیں ہمارے لیے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے نیا عبادت کا طریقہ، خوشی اور غم کا نیا طریقہ ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں محمد عثمان اسکالر جامع مسجد محمدیہ سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو فضول ضائع نہ کرو، عبادت وہ کرو جو میرے نبی مکرم بتا کے گئے ہیں، جس پر عمل کر کے صحابہ کرام نے اس وقت کے 3 بر اعظم فتح کر دیے۔ تو جب 3 بر اعظموں پر ہم حاکم تھے، جب ہم 3 بر اعظموں پر جب حاکم تھے، اس وقت نہ ہم اہل حدیث کہلاتے تھے، نہ بریلوی کہلاتے تھے، نہ دیوبندی کہلاتے تھے، نہ شیعہ کہلاتے تھے۔ اس وقت صرف ہماری پہچان پوری دنیا میں کیا تھی؟ وَأَسَمَّاهُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہماری پہچان صرف مسلمان تھی۔ تو کیا یہ نام کافی نہیں؟ یہ مسلمان کہلانا یہ کیا کافی نہیں جو ہم آگے چل کر اور ناموں میں بھی تقسیم ہو چکے ہیں؟ اس لیے اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈالیے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈالیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم
خدا کے حضور پیش ہوں تو ہماری زندگی شرک سے بھی محفوظ ہو، بدعت سے بھی محفوظ ہو، اور ہمارے اعمال اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم کوئی گمراہی لا علمی کی وجہ سے کچھ اعمال ایسے کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں راہ ہدایت عنایت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم السلطان۔